ایک امریکی ایئر لائن میں خاتون نے فلائٹ میں سوار ہوتے ہی اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کتاب بند کی اور اس کے ساتھ گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ خاتون بزرگ تھیں، جبکہ عمر 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ وہ شکل سے پڑھی لکھی اور سمجھدار بھی دکھائی دیتی تھیں۔ انہوں نے کتاب کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا یہ عربی کی کتاب ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ اردو زبان کی کتاب ہے۔ وہ مسکرائیں، اپنا ہاتھ دوبارہ میری طرف بڑھایا، ملایا اور دیر تک جلا کر بولی، تم پاکستانی ہو؟ میں نے گرم جوشی سے جواب دیا، جی جی بالکل۔ وہ حقیقتاً خوش ہو گئیں۔ فلائٹ لمبی تھی، چنانچہ ہم دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ پتہ چلا کہ جینا امریکی ہیں، تاریخ کی استاد ہیں۔ وہ طالب علموں کو عالمی تنازع پڑھاتی ہیں، چنانچہ وہ مسئلہ کشمیر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مہاتما گاندھی دونوں سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، جی ہاں، میں نے گاندھی کی آٹو بایوگرافی سوانح عمری بھی پڑھی ہے اور ان کے ساتھ سماجی گناہوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ جینا نے مجھ سے گاندھی کے ساتھ سماجی گناہوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے عرض کیا، پوپ گریگوری اول نے 950 میں 7 خوفناک گناہوں کی فہرست جاری کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو 7 گناہ ہوس، بسیار خوری، لالچ، کاہلی، شدید غصہ، حسد اور تکبر ہلاک کر دیتے ہیں۔ انسان اگر ان 7 گناہوں پر قابو پا لے تو شاید بھرپور اور مطمئن زندگی گزار سکتا ہے۔ گاندھی جی نے پوپ گریگوری کے 7 گناہوں کی فہرست سے متاثر ہو کر 1985 میں 7 سماجی گناہوں کی فہرست جاری کی۔ ان کا کہنا تھا، جب تک کوئی معاشرہ ان 7 گناہوں پر قابو نہیں پاتا، وہ معاشرہ اس وقت تک معاشرہ نہیں بنتا۔ گاندھی جی کے بقول، اصولوں کے بغیر سیاست گناہ ہے، کام کے بغیر دولت گناہ، ضمیر کے بغیر خوشی گناہ، کردار کے بغیر علم گناہ، اخلاقیات کے بغیر تجارت گناہ، انسانیت کے بغیر سائنس گناہ اور قربانی کے بغیر عبادت گناہ۔ یہ 7 اصول بھارت کے لیے گاندھی کا سماجی ایجنڈا تھا۔ وہ مسکرائیں، مجھے تھپکی دی اور پھر پوچھا، کیا تم قائد اعظم محمد علی جناح کے 7 اصول بھی بیان کر سکتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، قائد اعظم پریکٹیکل بااصول انسان تھے۔ وہ فرمودات پر یقین نہیں رکھتے تھے، چنانچہ انہوں نے زندگی میں قوم کو کوئی تحریری ایجنڈا نہیں دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتی رہیں۔ میں نے عرض کیا، گاندھی اور قائد اعظم میں فرق تھا۔ گاندھی فلاسفر تھے اور قائد اعظم پریکٹیکل انسان تھے۔ وہ کہنے کی بجائے کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ اس لیے ہمارے پاس اقوال سے زیادہ قائد اعظم کی مثالیں موجود ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولیں، میں وہ مثالیں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے عرض کیا، مثلاً قائد اعظم نے پوری زندگی وقت کی پابندی کی، پوری زندگی قانون نہیں توڑا، پوری زندگی رشوت دی اور نہ لی، پوری زندگی اپنے مذہبی رجحان کی نمائش نہیں کی۔ وہ سنی تھے، وہابی تھے یا پھر بریلوی، قائد نے پوری زندگی کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونے دی، پوری زندگی وعدے کی پابندی کی، پوری زندگی کوئی سمجھوتا نہیں توڑا، پروٹوکول نہیں لیا، سرکاری رقم نہیں کھائی، ٹیکس نہیں بچایا، آمدنی نہیں چھپائی، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا اور پوری زندگی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ وہ مسکرا کر بولیں، ویل ڈن، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ واقعی بہت شاندار انسان تھے۔ میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ وہ رکی اور پھر آہستہ سے بولیں، میں اگر آپ سے مزید سوال پوچھ لوں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں نہیں، ضرور پوچھیں، میں حاضر ہوں۔ وہ بولیں، کیا آپ قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فوراً جواب دیا، دل و جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ وہ بولیں، آپ پھر بتائیں، آپ میں اپنے قائد اعظم کی کون کون سی خوبی موجود ہے؟
میرے لیے یہ سوال غیر متوقع تھا۔ میں پریشان ہو گیا اور میں پریشانی میں دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہ بانپ گئیں اور آہستہ آواز میں بولیں، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ صرف یہ بتائیں، آپ کی قوم نے اپنے قائد کی کون کون سی خوبی کو اپنی ذات کا حصہ بنایا؟ میں مزید شرمندہ ہو گیا، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولیں، میں تاریخ کی طالب علم ہوں، میں اسلام سے بھی انسپائر ہوں، میں آدھی اسلامی دنیا دیکھ چکی ہوں۔ آپ مسلمان دو علمی منافقت کا شکار ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ نبی کو اپنا ہیرو کہتے ہیں، آپ ان کے خلفاء اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی آئیڈیل کہتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آپ ان کی کوئی ایک خوبی اڈاپٹ نہیں کرتے۔ آپ میں آپ کے آئیڈیل کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگ قائد اعظم جیسی شخصیات کے بارے میں بھی اسی طرز کا عمل شکار کرتے ہیں۔ آپ نے قائد اعظم کو نوٹ پر چھاپ دیا، آپ ہر فورم پر ان کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب ان جیسا بننے کی باری آتی ہے تو آپ دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ اگر اسلام پھیلانا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عادتیں اپنا لیں، اور آپ اگر پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قائد اعظم کے اصولوں پر عمل شروع کر دیں۔ آپ کا ملک یورپ سے آگے نکل جائے گا۔ وہ رکیں اور نرم آواز میں بولیں، میں اپنی ہر پہلی کلاس میں طالب علموں سے ان کے آئیڈیلز کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ یہ جب اپنے آئیڈیلز بتا دیتے ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ وہ خوبیاں گنوائیں جو آپ نے اپنے آئیڈیل سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں شامل کیں۔ زیادہ تر طالب علموں کا رد عمل آپ جیسا ہوتا ہے۔ میں پھر ان کو بتاتی ہوں، میں اس وقت تک آپ کے آئیڈیل کو آئیڈیل نہیں مانوں گی جب تک آپ کی زندگی میں ان کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ آپ اگر دل سے اپنے آئیڈیلز کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو پھر آپ میں ان کی عادتیں موجود ہونی چاہیے، ورنہ آپ منافق ہیں، اور میں نے زندگی میں کسی منافق کو کبھی مطمئن اور اچھی زندگی گزارتے نہیں دیکھا۔